إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الفرقان کی آیہ مبارکہ 27، 28 اور 29 ترجمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پر بہت سی نعمتیں کی ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کے انعامات گننا شروع کر دے تو وہ ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک نعمت آنکھ کا ہی اللہ رب العالمین کا انسان شکریہ ادا کرے تو ساری زندگی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہی انعامات میں سے ایک نعمت ہے اولاد کا مل جانا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں ابراہیم بوڑھا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود میں تجھ سے صالح نیک اولاد کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو بڑی عظیم نعمت قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نعمت کبھی کبھار فتنہ آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ جس پر فتن دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ لگانا، اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اور ہم نے اس جدید دور میں ایک بات اپنے لیے لازم ٹھہرا دی ہے کہ اب ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئے ہیں، اب ان بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی نگرانی کریں، انہیں بات بات پہ ٹوکیں، تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ یہ اچھائی برائی سارے راستے معلوم ہیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس نے آج ہماری اولادوں کو نافرمان بنا دیا ہے، باغی بنا دیا ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس سوچ نے آج ہماری اولاد کی مجلس وہ برے لوگوں کے ساتھ کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ سکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، اور وہ سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں، نشے کی لت بھی پڑ چکی ہے، اور جدید طرز کے جو نشے کی اقسام ہیں ان کے عادی اور رسیہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کی اچھی اور بری مجلس پہ بڑا زور دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک اینٹ ہے، وہ اینٹ ہم مسجد میں لگاتے ہیں اور وہی اینٹ ہم بیت الخلاء میں لگاتے ہیں۔ ایک اینٹ جو مسجد میں لگائی جاتی ہے اس پہ پیشانی رکھ کے ایک انسان سجدہ کرتا ہے، اور دوسری اینٹ
جو بیت الخلاء میں لگی ہے، کوئی شخص جوتا اتار کے ننگے پاؤں داخل ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ اینٹ تیار کرنے والا ایک شخص ہے، ایک ہی بھٹی میں تیار ہوئی ہے، لیکن ایک مسجد میں لگی ہے اور ایک بیت الخلاء میں لگی ہے۔ اولاد اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ ایک شخص کی اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اور دوسرے بھائی کی اولاد وہ نافرمان ہے، نشے کی عادی ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ تو تعلیم و تربیت، اچھی اور بری مجلس، یہ ہماری اولاد کی تربیت میں اور ہماری اولاد کے نکھار میں بنیادی کردار ادا کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اچھے دوست کی، اچھی مجلس کی، اچھی اولاد کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والا ہو۔ آپ اپنے آپ کو کستوری بیچنے والے کا دوست بنائیں، اچھی مجلس اختیار کریں۔ آپ اس سے خوشبو نہیں خریدیں گے، آپ اس سے کستوری نہیں لیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے تو کستوری والے سے تمہیں خوشبو ضرور حاصل ہوگی۔ اور برے دوست کی، بری مجلس کی اور بری محفل کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی بھٹی والا ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑے جلا دے گی، آپ اس کا اثر محسوس کریں گے۔ یہ بری مجلس کی مثال ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے، ہماری اولاد ان سے خوشبو ضرور حاصل کرے گی، اور اگر ہماری اولاد کی بری مجلس ہوگی تو وہ اس کے اثرات پہ ضرور آئے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھائیں، آپ کی مجلس، آپ کی محفل، آپ کے دوست وہ ہوں مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ نیک لوگوں کی دوستی اختیار کریں، اچھی مجلس اور محفل میں بیٹھیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کہیں کوئی اچھی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس میں آ جاتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اس مجلس کو جہاں اچھے لوگ بیٹھے ہیں اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، وہ اللہ تیری عبادت میں مشغول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو نیک لوگوں کی مجلس ہے اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کرنا دیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اور دوسری چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص سوئے اسے برا خواب آئے، کروٹ بدل دے، اعوذ باللہ پڑھے اور دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے بچا کے رکھ اپنے پورے کلمات کے ساتھ، غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، اے اللہ برے لوگوں کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھ۔
ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اچھی مجلس میں بٹھاؤ، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں وَشَرِّ عِبَادِهِ، برے لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اور پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کی مجلس یہ کوئی اچھی مجلس نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ چبا چبا کے کھائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی اور بربادی ہے، میں نے برے لوگوں کی مجلس کیوں اختیار کی ہے، میں نے اپنے برے دوست کیوں بنائے ہیں، میرا فلاں شخص دوست تھا لیکن وہ برا تھا، میں نے اس کی دوستی کیوں اختیار کی ہے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اللہ کا ذکر آ گیا تھا، اذان ہو چکی تھی، میں اپنے دوستوں میں مصروف رہا، مشغول رہا، اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان دوستوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا تھا۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے کتاب میں ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، آپ کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہم نے پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب یہ لوگ اللہ کی آیات سنتے ہیں نا، اذان سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یکفر بہا، یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اذان کا انکار کیسے ہے؟ ایک شخص اپنے کاروبار میں دکان میں بیٹھا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے، کہتا ہے ابھی گاہک ہے، پہلے یہ کام ختم کر لوں پھر نماز پڑھوں گا۔ اللہ کہتے ہیں یکفر بہا، وہ کفر کر رہا ہے۔ بیسیوں مثالیں اس کی موجود ہیں کہ قرآن سنا، حدیث سنی، کہا کہ یہ میرے ایمان کے، میری فقہ کے خلاف ہے، نہیں مانوں گا۔ بیٹے بیٹی کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، کون سا روزانہ ان کی شادیاں کرنی ہے، آج یہ کام بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ اللہ کہتے ہیں یکفر بہا، یہ آیات سن کے انکار کر رہے ہیں۔ صرف انکار نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں یستہزأ بہا، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایک شخص کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو سیلاب آیا ہوا ہے، اتنا پانی کہ اس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، داڑھی بڑی رکھ لی سنت کے مطابق، تو نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ یہ داڑھی والا یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یستہزأ بہا، صرف انکار نہیں کرتے، یہ مذاق کرنے والے بھی ہیں، اللہ کی آیات کا انکار بھی ہے، اللہ کی آیات کا مذاق بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، یہ بری مجلس ہے، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر یہ تمہارے دوست ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اٹھ جاؤ، ان سے دوستی ختم کر دو، اچھی مجلس اختیار کرو، اچھے لوگوں میں آ جاؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی نا، تو پھر تمہارا کھانا بھی نیک لوگ کھائیں گے۔ آج ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں ہم خود دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کا مشاہدہ ہے، لیکن ہم کیا کریں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، حَتَّى يَحُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ، ان سے اس وقت تک کلام نہ کرو، ان کی مجلس میں نہ جاؤ، ان کے پاس نہ بیٹھو، جب تک یہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے کہ ہم خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، ہماری اولاد کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، کبھی ہم نے ان کی تنہائی کا جائزہ لیا؟ کبھی ہم نے باہر گلی محلے میں نکل کے دیکھا کہ ہمارے بچے کے دوست کیسے ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ اس کی اسکول، کالج، یونیورسٹی لائف کیسی ہے؟ ہماری بیٹیاں کس جگہ پہ جا رہی ہیں؟ بحیثیت گھر کا فرد اور ذمہ دار میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد پہ نگاہ رکھیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
میں اپنے گھر کا سربراہ، آپ اپنے گھر کے سربراہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین مجھ سے آپ سے سوال کرے گا اولاد کی تربیت کیسی کر کے آئے ہیں۔ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا، بلکہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کی دوستی نہیں چھوڑو گے، قرآن کا انکار کر رہے، حدیث کا انکار کر رہے، استہزاء اور مذاق اڑا رہے، تم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، منع نہیں کر رہے ہو، انکم اذا مثلہم، تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج زکوٰۃ کرتے رہو، جو مرضی کرو، انکم اذا مثلہم، تم ہی ان کی طرح ہو، تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہماری مجلس بری تھی، ہمارے دوست برے تھے، ہم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں کا استہزاء اڑانے والے ہیں، جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ بری مجلس ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان سے اعراض کرنا ہے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان اور یقین ہے، اسے ایک کام کرنا چاہیے، فلا یجلس علی مائدۃ، پھر اسے ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، اسے ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، اسے ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے دوست وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، کون سے؟ جن کے دسترخوان پر شراب پیش کی جائے۔ اب یہاں شراب کا معنی مطلقاً شراب نہیں ہے، شراب حرام ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ لوگ دوست نہیں ہونے چاہیے جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ اب بہت سی چیزیں حرام ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہی دیکھ لیں، کتنی چیزیں ہیں جو خلاف اسلام اور خلاف شرع ہم کرتے ہیں، شادی میں سارے کام خلاف شرع، لیکن جب نکاح کی باری آئے، حق مہر کی باری آئے، تو پھر شریعت ہمیں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں شریعت کے مطابق حق مہر بتا دیں کتنا ہے۔ جن کاموں میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے اور اس مجلس میں آپ کے دوست بیٹھے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں، تمہارے اچھے دوست نہیں، وہ تمہارے برے دوست ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اور اچھی مجلس تو اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پچھلے دنوں کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ وہ یہودی بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، مجلس اچھی ہے، وہ رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے۔ اچھی مجلس نے اپنے اثرات دکھائے، بیمار پڑ گیا، فوت ہونے لگا، اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو، اچھی صحبت نے اثر دکھایا، مرتے دم تک وہ یہودی تھا، آخری سانسیں جاری ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اچھے دوست اپنا اثر دکھاتے ہیں، اچھی مجلس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 9 سال ہے. آج تو ہمارا بچہ شادی کے قابل بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بچہ ہے. آج ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی میں پڑھے تو مسجد میں آ کے شرارت کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے بچہ ہے. وہ 9 سال کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں رات بسر کر رہا ہے. 9 سال کا بچہ، تصور کریں 9 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا سمجھدار ہوتا ہے. 9 سال کا بچہ رسول اللہ کے گھر میں رات بسر کر رہا ہے. نماز تہجد کا وقت ہوا، اس نے اللہ کے رسول کے لیے پانی کا انتظام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت بیدار ہوئے، دیکھا کہ پانی پڑا ہوا. کہا کس نے پانی رکھا؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ پانی رکھنے والا 9 سال کا بچہ ہے. یہ 9 سال کا بچہ ہے کون؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجلس اپنا اثر دکھاتی ہے. بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا، عمر ہم بزرگ صحابہ ہیں، ہماری اولادیں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، لیکن آپ عبداللہ بن عمر کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں؟ جب کوئی اہم مشورہ کرنا ہو آپ عبداللہ سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں سے مشورہ کیوں نہیں لیتے؟ تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں. کہا بتاؤ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہر صحابی نے، وہ عمر کے اعتبار سے بزرگ ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلند ترین ہے، ہر شخص نے کہا امیر المؤمنین اس آیت کا، اس سورت کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کے یہ مفہوم ہے. امیر المؤمنین نے کہا اب تم چپ کر جاؤ، عبداللہ تم بتاؤ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا امیر المؤمنین یہ وہ صورت ہے جس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم کو اطلاع دی ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، موت کا وقت آنے والا ہے. آپ کو اس سورہ مبارکہ میں زندگی کے اختتام کی خبر دی گئی ہے. امیر المؤمنین نے کہا یہ عبداللہ ہے، یہ بچہ ہے، لیکن دین کا فہم اتنا ہے، دین کا علم اتنا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس وجہ سے میں اسے اپنے پاس بٹھاتا ہوں. مجلس اثر دکھاتی ہے. ہم مانے نہ مانے، آنکھیں بند کر لیں، اچھی مجلس بھی اپنا اثر دکھائے گی، بری مجلس بھی اپنا اثر دکھائے گی. اور ہم اس معاشرے میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اچھی مجلس کے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور بری محفل کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس جگہ سے جہاں برے لوگ آباد تھے وہاں قیام کرنے سے منع کیا. آپ سفر پہ ہیں، اس علاقے سے گزرے جہاں پہ قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ برے لوگوں کی جگہ ہے، ٹھہر جو دیکھو ذرا یہاں پہ ہوا کیا تھا. آج تو ہم بھی سیر کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن آج ہم نے تفریحی مقامات کی سیر کی ہے. کبھی ہم ہڑپا جا کے دیکھیں، کبھی ہم پہلی قوموں کے اثرات دیکھیں کہ پہلی قومیں وہ آباد تھیں، تباہ و برباد ہو گئی. قرآن بھی کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ، زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا تھا. یہ قوم سمود پہ عذاب آیا، یہ بری قوم تھی، یہ بری مجلس تھی. دیکھیں نا کہ وہ یہودی بچہ اچھی مجلس میں بیٹھا تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا، کلمہ نصیب ہو گیا. یہاں پہ ایک نبی کا بیٹا ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے. نبی کا بیٹا ہے اور نبی کی بیوی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دونوں کا ذکر کیا. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ بری مجلس میں بیٹھنے والا بیٹا اگرچہ نوح نبی کا بیٹا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والی اگرچہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، کلمہ نصیب ہو گیا ہے.
अच्छे लोगों का साथ नसीब हो गया है, मौत का वक्त आ चुका है। क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने इस ज़मीन पर अच्छी सोहबत की वजह से फिरऔन की बीवी आसिया को जन्नत में उसका महल दिखा दिया। अच्छी और बुरी मजलिस आपने इस रात दिखाती है। मैं और आप क्यों अपनी औलाद के मामले में सुस्त हो चुके, क्यों गाफिल हो चुके, क्यों हमने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये बड़ी हो गई है जो मर्जी करती फिरे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम समूद के इलाके से गुजर रहे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्रिऊ, मेरे सहाबा यहां से जल्दी गुजरो, जल्दी गुजरो। अस्रिऊ का दूसरा मानी यहाँ से दौड़ के गुजरो, और ऐसी अस्रिऊ का मानी ये है कि आप आहिस्ता भी ना चले और आप दौड़े भी ना, जो दरमियानी रफ्तार होती है तेज तेज यहाँ से निकल जाओ। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाज़िहिल क़रयतुल्लती मुहलिक, ये वो इलाका है, ये वो बस्ती है, ये वो शहर है जहाँ के रहने वाले लोगों को हलाक कर दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं यहाँ बुरे लोग रहते थे, यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पे हम नहीं ठहरेंगे, जल्दी निकल जाओ। लेकिन आज हमारी दोस्ती किन के साथ है? बुरे लोगों के साथ। आज हमारी दोस्ती बुरे लोगों के साथ, हाँ आज हमारी मजलिस बुरे लोगों के साथ। और फिर कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है, फिर कहते हैं बारिशें क्यों नहीं हो रही, फिर कहते हैं बीमारियां परेशानियां जान क्यों नहीं छोड़ रही। अल्लाह कहते हैं किसी और को इसका इल्ज़ाम न दो। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, ये ज़मीन और खुश्की और तरी, इसमें जितना भी फसादात बपा है ये किसी और के अमल का नतीजा नहीं है, ये मेरे और आपके बुरे आमाल का नतीजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सू, बुरे लोगों के पास जाना, बुरे लोगों की मजलिस इख्तियार करना, बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना बेहतर है कि बंदा तन्हा बैठा रहे। इस्लाम ने रहबानियत को, इस्लाम ने सूफीज़म को नापसंद किया है। इस्लाम रहबानियत का कायल नहीं है। अल्लाह तो कहते हैं कुरान मजीद में, ये बनी इसराइल वालों ने रहबानियत खुद ईजाद कर ली थी, मेरा कोई हुक्म न था कि मैं रहबानियत का हुक्म देता। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सू, बुरी मजलिस से बेहतर है कि इंसान तन्हा बैठा रहे। व जलीसुस सालिह खैरुम मिन वहदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तन्हा न बैठ बल्कि नेक दोस्त तलाश कर, नेक मजलिस में चला जा, नेक लोगों के पास बैठ जा, वो तेरे लिए बेहतर है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमलाउल खैरि खैरुम मिनस सुकूत, खामोश रह। बोलना भी है ना खैर, तो अच्छी बात अपनी ज़ुबान पे लेके आ। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सुकूत खैरुम मिन इमलाइ शर, अगर बुरा बोलना है तो इससे बेहतर है कि तू अपनी ज़ुबान बंद रख। लेकिन हम इसके उल्ट करते हैं, हमारी ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता, हमारी ज़ुबान पे जिक्र नहीं आता, गालियाँ जितनी मर्जी, बकवासात जितने मर्जी अल्लाह रसूल की नाफरमानी की बातें करवा लो, जुगते हमसे सुन लो, बुरी बातें हमसे सुन लो, बड़े बहादुर बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हमारा मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होना चाहिए। अच्छी बात कहनी चाहिए वरना खामोश रहना चाहिए। ये वो बातें हैं जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई हैं। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी औलाद की तरबियत में अपना किरदार अदा करें। हम अपनी औलाद को इस हवाले से बिल्कुल गाफिल ना हो कि वो बड़ी हो चुकी है जो मर्ज़ी करते फिरे ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा, पूछेगा बता तूने क्या किया है, अपनी औलाद की तालीम व तरबियत कैसे करके आया है, तेरे दोस्त अच्छे थे, तेरी औलाद के दोस्त अच्छे थे, या तेरे और तेरी औलाद की मजलिस बुरी थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।